ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات، معزز مصلیان کرام اور میرے کرم فرما قابل قدر حضرت مفتی صاحب، رات کی تراویح میں سورہ بقرہ مکمل کر کے سورہ آل عمران کا تقریباً نصف حصہ پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کی منفعت کا کوئی سامان، انسانوں کے فائدے کی کوئی چیز قرآن پاک سے بہتر نہیں اتاری۔ انسان ساری دنیا کی دولت جمع کر لے اور یہ سمجھے کہ میرے پاس منفعت کا بہت سامان ہے، اگر اس کے پاس قرآن نہیں تو اس کی ساری دولت کوڑے کا ڈھیر ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو سب سے قیمتی دولت، جس دولت سے ہمیں اور آپ کو نوازا، وہ قرآن مقدس ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ جنت میں جانے کے احکام بتاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہی فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بہت سی آسمانی کتابیں نازل کی۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ ان 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ بہت سے صحیفے نازل ہوئے، یعنی مختصر کتابیں، انہیں بھی آپ کتاب کہہ لیجئے۔ مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 250 صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام پر نازل کیے اور بعض میں 1000 سے زائد کی تعداد بتائی ہے، لیکن جو پہلے کے صحیفے اور پہلے کی آسمانی کتابیں ہیں ان میں ان کے ماننے والوں نے تحریف و ترمیم کر دی اور ان کے مضامین کو بدل دیا، ان کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ آج دنیا کے اندر کوئی بھی آسمانی کتاب وہ اپنی اصل شکل و صورت کے اندر موجود نہیں ہے، اور کوئی آسمانی مذہب کا ماننے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس ہماری کتاب حرف بحرف جس طرح نازل ہوئی تھی موجود ہے۔ خود انجیل کے، جس کو بائبل کہتے ہیں عیسائی لوگ، 100 سے زائد الگ الگ نسخے دنیا کے اندر موجود ہیں، یعنی ایک نسخہ دوسرے نسخے سے مماثلت نہیں رکھتا، ایک نسخے کے مضامین دوسرے نسخے کے مضامین سے علیحدہ ہیں۔ یہ انجیل کا حال ہے، لیکن قربان جائیے آخری نبی کی آخری امت ہونے پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی آخری رسالت کو، آخری نبوت کو جس طرح محفوظ کیا، اسی طرح آخری کتاب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے پاس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود کتاب کا نازل کرنے والا لے لے تو پھر اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی قطع و برید اور تحریف و ترمیم کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارے لیے
فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں ایسی مقدس کتاب ملی کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا، اور جو تا قیام قیامت اس دنیا کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن پاک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مذہب اسلام کے ماننے والوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، مساجد اور مدارس کے اندر ہدیہ کرتے ہیں، طلباء کرام کو گفٹ کرتے ہیں، علماء کرام کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ہماری کوئی نشست، ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی تقریب، ہمارا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ہم قرآن پاک کے جو وہ مخاطبین ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا کر نازل کیا، اور جنہیں اصل ہدایت کی ضرورت ہے ان تک اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ ایسا یہ مسلمانوں کے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے پیغام کو ساری دنیا تک نہیں پہنچایا یا پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے تعلق سے، اس مقدس کتاب کے تعلق سے غیروں میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب وہ جانتے ہی نہیں قرآن کو تو وہ تو جو ان کو سمجھایا جائے گا ویسا ہی وہ سمجھ لیں گے۔ حتیٰ کہ آج کل جو ٹی وی ڈیبیٹس ہوتے ہیں، ان ڈیبیٹس میں آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک کے تعلق سے کیسی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کتاب کو آتنکواد کی کتاب کہا جاتا ہے، اس کے مضامین کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے سامنے قرآن کے اصل پیغام کو، ہدایت کے پیغام کو پہنچایا نہیں، پیش نہیں کیا، جو ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ کتاب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے قتل کو، ایک بے قصور انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کہا ہو کہ یہ ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، ایسی کتاب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی امن کی کوئی کتاب ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ ہم نے تو کوئی قانون کی کتاب بھی ایسی نہیں دیکھی جس میں یہ لکھا ہو کہ ایک آدمی کا قتل ساری آدمیت کے قتل کے برابر ہے۔ دنیا والوں کی قانون کی کتابوں میں یہ بات نہیں ملے گی آپ کو۔ تو جس کتاب کا یہ دعویٰ ہو کہ ایک آدمی کا قتل ساری آدمیت، ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، تو اس سے زیادہ امن اور شانتی کی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ خواہ مخواہ جو لوگ قرآن پاک کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، جن تک قرآن پاک کا پیغام نہیں پہنچا، وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ذمہ داران کو، اکابر کو، تنظیموں کو قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں۔ اور خود مسلمانوں کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے ہمارے اندر کتنے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ ناظرہ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، اور جو ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے نہیں ہیں، اور جو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن پاک صرف پڑھنے اور صرف سننے کے لیے نہیں اترا۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا ایسا آدمی ہوگا جو کسی خط کو، جو کسی مضمون کو، جو کسی کتاب کو بنا سمجھے پڑھتا ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مقدس جیسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سمجھے پڑھنے پر بھی اس پر ثواب رکھا ہے۔ ایک آدمی بنا سمجھے قرآن پاک کو پڑھے تو عظیم ترین کتاب ہے، مقدس کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاہد ہے، تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی ہی۔ ثواب اپنی جگہ ہے، ثواب اپنی جگہ ہے۔ قرآن پاک بے سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن کیا یہ عقل مندی ہے کہ آدمی ایک چیز بار بار پڑھے جائے اور اس کو سمجھے ہی نہ؟
تو قرآن پاک کو سمجھنا بھی یہ بہت اہم ہے۔ ہم خود پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے تو جو لوگ سمجھتے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، جو قرآن پاک کے سمجھنے والے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں قرآن پاک تراویح میں پڑھا بھی جاتا ہے، اور پورے سال، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ سلسلہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اور مساجد سے باہر بھی ہم لوگ جلسے کرتے ہیں، جلسوں کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں، اور الگ الگ موضوع کا ایک جلسہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درس قرآن کے جلسے ہونے چاہیے، قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے جلسے ہونے چاہیے، جمعے کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے خطبے ہونے چاہیے۔ جب تک مسلمان قرآن پاک کو سمجھے گا نہیں، قرآن پاک پر عمل پیرا نہیں ہوگا اور قرآن پاک کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا۔ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے، قیمتی دولت ہے۔ وہ کون سی دولت ہے؟ قرآن پاک کی دولت ہے۔ میں کہتا ہوں، اور یہ دنیا والوں کا ماننا ہے، کہ قرآن پاک نازل ہونے کے بعد ہی دنیا نے ترقی کے یہ ادوار دیکھے ہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ دنیا چند ہزار سال سے تو نہیں ہے، ہمارے نبی کو تشریف لائے ہوئے 1450 سال کا عرصہ ہوا، اور دنیا لاکھوں برس سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بہت لمبا دور ہے، جس کا یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے جو ہم ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزار چکے، یہ اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ ان تمام ادوار کے اندر یہ ترقیاں نہیں ہوئی۔ آدمی نے ہواؤں پر سفر نہیں کیا، آدمی نے بنا دیکھے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ممبئی کے اندر ہے، امریکہ میں بات کر رہا ہے، اور امریکہ کے آدمی کو دیکھ رہا ہے، اس کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، اس کو وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کے کام کو دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی ممبئی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، اور وہ امریکہ کے پروفیسر سے پڑھ رہا ہے، اور بالکل جس طرح سے کلاس روم کے اندر پڑھا جاتا ہے اس طرح سے پڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسفار پہلے مہینوں میں طے ہوتے تھے، مہینوں کا عرصہ لگ جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، آج وہی اسفار گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں طے کیے جا رہے ہیں۔ اور اب تو ایسا جہاز بنانے کی تیاری چل رہی ہے، اور وہ کامیاب بھی ہو جائے گی، کہ آواز سے زیادہ تیز۔ اور کتنی تیز؟ میں یہاں بول رہا ہوں تو میری آواز جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک کتنی دیر میں پہنچ رہی ہے؟ سیکنڈ بھی تو نہیں لگ رہا ہے۔ اس آواز کو وہاں تک پہنچنے میں جتنی دیر لگ رہی ہے، وہ جہاز 4 چکر لگا چکا ہوگا۔ یہ تیاریاں چل رہی ہیں۔ آپ بتائیے کہ دنیا نے یہ ترقیات قرآن پاک کے نزول سے پہلے کیوں نہیں کی؟ اور سائنس نے اتنی ترقی، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی قرآن پاک کے نزول سے پہلے کیوں نہیں کی؟ کیا ان کو موقع نہیں ملا؟ کیا ان کو زمانہ نہیں ملا؟ کیا ان کو وقت نہیں ملا؟ کیا ان کو دماغ نہیں ملا؟ وہ سب کچھ ان کے پاس مہیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ترقی کا راز قرآن پاک کے نزول کے ساتھ مضمر رکھ رکھا تھا، اس لیے قرآن پاک کے نزول کے بعد دنیا نے ترقی کا یہ زمانہ دیکھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہی دنیا کو ترقی مل رہی ہے، اور دنیا یہ سب آسائش اور آرام کی چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے قرآن جیسی کوئی دولت نہ تو دنیاوی اعتبار سے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے ہمارے پاس ہے۔ اس دولت کو ہمیں جتنا زیادہ ہو حاصل کرنا چاہیے۔ صرف قرآن پاک کا گھر میں رکھا ہونا یہ دولت کا حصول نہیں ہے۔ ایک آدمی سونا خرید لے اور تجوری کے اندر بند کر کے رکھ دے اور اس سے کبھی بھی نفع نہ اٹھائے، آپ بتائیے کہ عقل مندی ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا ہمارے پاس موجود ہونا، قرآن پاک کا جزدان میں لپیٹ کر ہمارے گھروں کے طاق کے اوپر سجا ہوا ہونا، یہ قرآن پاک کا حصول نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حصول یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مضامین کو سمجھا جائے، اس کے احکامات کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
سورہ بقرہ کے اندر بہت سے احکامات نازل کیے۔ امام ابن عربی کہتے ہیں کہ اس کے اندر 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، اور 1000 اذکار ہیں، اور 1000 خبریں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت یعنی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے عظیم، جس کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کے فضائل احادیث میں بے شمار آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کرو؟ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا، شفاعت کرنے والا بنے گا۔ شفاعت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج بھی ہمیں شفاعت کا فائدہ نظر آتا ہے، سفارش کا فائدہ نظر آتا ہے۔ کسی کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، کسی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، بڑے آدمی سے لکھوا کر لیتا ہے، اور بڑا آدمی کوئی لکھ کر دے دے یا صرف فون کر دے تو کام بن جاتا ہے۔ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور قرآن پاک اللہ کی سب سے مقدس کتاب، اگر قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے اور شفاعت کرے اللہ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ بہت جلد قبول کرے گا۔ تو قرآن پاک کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کی تلاوت، اس کو پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت میں تمہاری شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اور اس کے اندر 2 نور ہیں، 2 روشن چراغ ہیں، 2 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کی تلاوت کیا کرو۔ اور سورہ بقرہ کے تعلق سے حدیث میں آیا کہ اس پر کوئی جادوگر غالب نہیں آ سکتا، یعنی سورہ بقرہ کو پڑھنے والا اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں جادو کا اثر بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑا سے بڑا جادوگر آ جائے، بڑا سے بڑا، آج کے دور میں تو یہ جتنے جادوگر ہیں یہ سب بیکار کے جادوگر ہیں۔ جادوگر تو پہلے ہوا کرتے تھے، آج تو ڈھکوسلے باز ہیں، چیٹنگ باز ہیں اور میجک دکھانے والے لوگ ہیں۔ تاہم پھر بھی جادو حق ہے، برحق ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں اور جادو کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ بے اثر چیزیں ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، نظر کا اثر ہوتا ہے، نظر لگتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا ذریعہ ہے سورہ بقرہ۔ کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، علماء کرام نے لکھا کہ 40 روز اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ صاحب خانہ میں سے، گھر والوں میں سے اگر کوئی پڑھنا جانتا ہو تو خود پڑھے، ورنہ کسی سے پڑھوا لے گھر کے اندر، تو اس گھر کی تمام تر اس طرح کی آسیبی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی جادوگر اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے وہ عظیم الشان آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کا الگ سے جس کے فضائل بتائے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ کیا ہے وہ؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے۔ سونے سے پہلے رات کو جب سونے کی دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس کے ساتھ قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، معوذتین پڑھ لیجئے، سورہ فلق، سورہ ناس، اسی طرح آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ صبح تک فرشتوں کے محاصرے میں رہیں گے آپ، فرشتوں کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی حاصل رہے گی۔ تو آیت الکرسی بہت پاورفل آیت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات غلوں کی نگہبانی کے لیے، اناج کی نگہبانی کے لیے معمور کر دیا کہ تم اس اناج کی نگہبانی کرو۔ رات کو ایک آدمی آیا اور وہ چپکے اناج چوری کرنے لگا۔ صحابی رسول نے اس کو دیکھ لیا، پکڑ لیا، کہا بھئی کیوں اناج چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، بہت مجبور ہوں، لاچار ہوں، محتاج ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، چنانچہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ صحابی رسول کو رحم آیا اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا وہ چوری کرنے کے لیے، پھر پکڑا گیا، پھر اس نے اپنی مجبوری بتائی اور پھر چھوٹ گیا۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر پکڑا گیا۔ صحابی رسول نے اس بار زبردست طریقے سے اس کی گرفت کی، کہا اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔
اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک کام کی چیز بتا کر جاؤں گا۔ کہا کہ کیا کام کی چیز ہے؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نگہبانی ہوتی رہے غیبی طور پر اور مجھ جیسا کوئی چور نہ آئے تمہارے سامان کو چوری کرنے کے لیے، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ یہ واقعہ دربار رسول میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ چور کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ لیکن یہ بات اس نے صحیح بتائی ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھی جائے تو حفاظت ہوتی ہے، شیطانوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو بھی آسیب کا اثر ہو یا جادو ہو، ان تمام چیزوں کا کنیکشن کس چیز سے ہے؟ شیطان سے ہے، اور شیطان ہی کرتا ہے یہ سب چیزیں۔ شیطانوں کے مطابق یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ شیطانوں کے مطابق چلتے ہیں، اور تو شیطان بھی تھوڑی بہت ان کی بات مان لیتا ہے۔ شیطان کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے مطابق بھی شیطان تھوڑا بہت ان کا بھی کام کر دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ پوری سورہ بقرہ نہیں تو آیت الکرسی ضرور یاد ہونی چاہیے، اور آیت الکرسی کی تلاوت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ تو سورہ بقرہ کے فضائل ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری جو 3 آیتیں ہیں ان کے علیحدہ فضائل ہیں، وہ بھی یاد ہونے چاہیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے آخر تک اس میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا، جن میں سے ایک دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ کس پر چلا؟ صراط مستقیم پر، یعنی سیدھی راہ پر۔ کون سی سیدھی راہ؟ ایسی سیدھی راہ جو جنت تک جاتی ہو، ایسی سیدھی راہ جن پر آپ نے جن لوگوں پر انعام کیا ان کو چلایا، نبیوں کو چلایا، صدیقین کو چلایا، شہداء کو چلایا۔ اب صراط مستقیم کیا چیز ہے، سیدھی راہ کیا چیز ہے، آدمی کس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں سیدھی راہ پر زندگی گزار رہا ہوں، اس پوری صراط مستقیم کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کو اگر کوئی سمجھ لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ کے فرمودات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، اور وہ ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے، دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ان لوگوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا حضرت مفتی صاحب سے، سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ بقرۃن کے معنی گائے ہے، اور گائے کا واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ اسی طرح سے طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ تو ان واقعات کے ذریعے قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، ان قصوں کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ ہم ادھر ادھر کی ایران توران کی تو بہت سی باتیں سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک کے واقعات پر نظر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے تعلق سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ بہرحال پیغام یہ ہے کہ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب اس دنیا کے اندر نہ کسی کے پاس ہے اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو جس طرح سے حاصل کرنے کا حق ہے اس طرح سے ہم اس کتاب کو حاصل کریں، اس کے معانی و مطالب کو سمجھیں، اس کے مفاہیم پر غور کریں، اور قرآن مقدس کی عظمت و برکت کے لحاظ سے اور رمضان المبارک کا جو کنیکشن ہے قرآن پاک سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے، جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ھدی للمتقین یا ھدی للمؤمنین، ھدی للناس کہا۔ تو قرآن پاک سارے عالمین کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جو بھی قرآن پاک کو پڑھے گا اور سمجھے گا اس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کا تعلق قرآن پاک سے بہت گہرا ہے، بہت مضبوط ہے۔ لہٰذا جس طرح سے
رمضان المبارک میں دوسری عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی تو ثواب بڑھے گا۔ غیر رمضان میں ایک آدمی ایک حرف پڑھے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس اعتبار سے جب 70 درجہ عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا، ایک ایک حرف کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آفس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، نماز سے فارغ ہو گئے، اب قرآن پاک کھول کر تلاوت کیجئے۔ آپ قرآن پاک کو اگر 5 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں ناظرہ دیکھ کر، تو ایک آدھ مرتبہ اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی اس کی تلاوت کر لیجئے۔ جہاں آپ کو تفسیر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ترجمہ آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا گیا، اس لیے کہ ترجمے میں تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو علماء کرام سے رجوع کیجئے، مفتی صاحب سے معلوم کیجئے کہ حضرت میں نے یہ ترجمہ پڑھا، یہ تفسیر پڑھی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ترجمہ کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، جہاں سمجھ میں نہ آئے علماء کرام سے رہنمائی لے لیجئے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے، قرآن پاک سے ہمارے رشتے کو گہرا اور مضبوط بنائے، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہو کر جنت کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔